ہم نے عرض کیا کہ کربلا ایک واقعے کا نام نہیں ہے، کربلا ایک کہانی نہیں ہے، کربلا ایک قصہ نہیں ہے۔ اگر کہانی ہوتی تو اتنا خرچہ کرنا بنتا نہیں تھا، اگر قصہ ہوتا تو اربوں روپے صرف ایک قصے کو سنانے کے لیے خرچ نہیں کیے جاتے، نہ ہی عقل مندی ہے۔ تبھی علماء فرماتے ہیں کہ کربلا کو اہل بیت نے ایک تہذیب کی شکل دی، کربلا کو ایک تحریک کی شکل دی کہ نسلیں فرش عزا پر آ کر صرف قصہ نہیں سنتی، نسلیں فرش عزا پر بیٹھ کر مہذب بنتی ہیں، نسلیں فرش عزا پر بیٹھ کر فکر حسین کو سیکھنے آتی ہیں۔ کیونکہ قصہ سنانا ہوتا تو خدا قرآن میں اتنے قصے نہ سناتا، وہاں پر خود کہتا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل، اے صاحبان شعور، ان قصوں سے عبرت حاصل کرو۔ تو کیوں بار بار اللہ نے ایک ہی زندگی ہمیں دی ہے، 60 سال یا 70 سال، اب 60 سال کی زندگی میں بار بار ٹھوکریں کھا کر اور اس ٹھوکروں سے سیکھ کر، کوئی ٹھوکر 40 میں لگے گی، کوئی 45 میں لگے گی، اور باقی زندگی تیری کتنی ہے؟ یعنی ہم چاہیں بھی تو 1000 سال حضرت نوح کی زندگی کا تجربہ یہاں نہیں لے سکتے، ہم چاہ کر بھی حضرت ابراہیم کی ساری زندگی کے تجربے یہاں نہیں لے سکتے۔ تو امیر المومنین کا وہ جملہ کہ خدا نے علی کو زندگی کم دی، لیکن علی نے کم زندگی میں گزشتہ امتوں کے تجربوں کو دیکھ کر بہت کچھ علی نے سیکھا ہے، کہ گویا زندگی 60 سال کی ہے پر علی کا علم ہزاروں سالوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی اگر تو 60 سال کی زندگی میں 1000 سال کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کے قصوں کو پڑھ، اور ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت شیس، جتنے قصے میں نے انبیاء کے بتائے ہیں ان کی عبرتوں سے سیکھ، کیونکہ جو یوسف کے ساتھ ہوا وہی تیرے ساتھ ہوگا۔ جو ابراہیم جس امتحان میں گئے وہی امتحان تجھ سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ جو امتحان حسین ابن علی سے لیا گیا کربلا کے میدان میں، شکل بدل سکتی ہے، ڈوز کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن امتحان تجھ سے بھی لیا جائے گا۔ امتحان مال، ابتلاء اولاد، بیماری کا امتحان، فقر و فاقہ کا امتحان، کبھی شہوت میں گناہ کی دعوت، کبھی لالچ میں آ کر گناہ کی دعوت، یہ ساری چیزیں تیرے ساتھ بھی ریپیٹ ہوں گی۔ بدن بدلتا ہے، کریکٹر نہیں بدلتا، شکل بدلتی ہے، خواہش نہیں بدلتی۔ وہی خواہشیں جو زمانے کے لوگوں کی تھیں وہی خواہشیں تمہاری ہیں۔ اب وہ کسی اونٹ کی خواہش کرتے تھے، تو گاڑی کی خواہش کرتا ہے، وہ کسی جھوپڑی کی خواہش کرتے تھے، تو کسی فلیٹ کی خواہش کرتا ہے، وہ بھی کسی عورت کے عشق میں مبتلا تھے، تو بھی اسی طرح اپنے زمانے میں کئی عشقوں میں مبتلا ہے۔ وہاں پر بھی کوئی شہرت پسند تھا، یہاں پر بھی تو شہرت پسند ہے، وہاں پر بھی جھگڑا کرسی کا تھا، یہاں پر بھی جھگڑا کرسی کا ہے۔ چیزیں وہی ہیں، چہرے بدل رہے ہیں، شکل بدل رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے؟ جوانوں کے لیے چھوٹی سی مثال دوں گا، جس طرح کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے یا فٹ بال کی ٹیم ہوتی ہے، ٹیم باقی رہتی ہے، پلیئرز بدلتے رہتے ہیں۔ ٹیم وہی ہوتی ہے، اصول وہی ہوتے ہیں، قوانین وہی ہوتے ہیں۔ اب 94 میں اگر بال گریس سے کراس کر کے چلا جاتا تھا تو تب بھی 4 کہلاتا تھا، آج بھی 4 کہلاتا ہے۔ تب بھی ایک اوور میں 6 بال ہوتے تھے، آج بھی ایک اوور میں 6 بال ہے۔ بس فرق یہ ہے تب چلانے والا کوئی اور تھا، آج چلانے والا کوئی اور ہے۔ تب بیٹ کسی اور کے ہاتھ میں تھی، آج کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تب پلیئرز بدل رہے ہیں لیکن کھیل کے قانون نہیں بدل رہے۔ اسی طرح اس زمانے میں جو کھیل کھیلا جا رہا تھا یہی کھیل اس زمانے میں کھیلا جا رہا ہے، پلیئرز کو بدلا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو نے طے کرنا ہے کہ تو حسین کی ٹیم کا کھلاڑی ہے یا یزید کی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ نعرہ حیدری، تو نے یہ طے کرنا ہے کہ واقعاً تو کس کے میدان میں کھڑا ہے۔ حسین ابن علی کے میدان میں کھڑا ہے، تو کس کے گراؤنڈ میں کھڑا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو یزید کی ٹیم میں، یزید کے گراؤنڈ میں کھڑا ہو کے حسین کا نعرہ مارے۔ پہلے تو نے گراؤنڈ کو طے کرنا ہے کہ میں کس گراؤنڈ میں ہوں، اور اس گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر اپنے اصولوں کے تحت نہیں،
حسین کے اصولوں کے تحت تو نے کھیلنا ہے. شریعت انہی اصولوں کا نام ہے, حدود الہی اسی اصول کا نام ہے کہ یہ بدن ایک کھلاڑی ہے, اللہ کی ٹیم میں جانا ہے یا شیطان کی ٹیم میں جانا ہے, اور اگر خدا کی ٹیم میں جانا ہے تو صحیح طریقے سے کھیلنا ہے, کیونکہ اگر ہو اللہ کی ٹیم میں, جس طرح کھلاڑی چیٹ کر رہتے ہیں پاکستان کی ٹیم میں, اگلی ٹیم سے پیسے لے کر اور ان کی طرف سے کھیلنے لگیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے تو ہے تو حسن کے لشکر میں اور امیر شام سے پیسے لے کے اس کے لشکر میں چلا جائے. یہ کھیل ہمیشہ چلتا رہا ہے. اب یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعہ میں کس میدان کے اندر ہوں اور کس کا کھلاڑی ہوں.